غنیمت ہوتا ہے جب جہاد پر سپاہی جائے تو وہاں سے جو اسے مال غنیمت ملتا ہے تو ایک زائد چیز ہوتی ہے جو اسے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جہاد کرنے سے جو مقصود ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے لڑا جائے، جہاد کیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات آ جائے کہ میں مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہوں تو سارا اجر ضائع ہو جائے۔ لیکن یہ اسلام نے ہمیں محبت آفرین ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ باقی گزشتہ جتنی امتیں تھیں ان کو جب مال غنیمت ملتا تو وہ ایک کھلے میدان میں رکھتے اور آسمان سے بجلی آ کے اسے کھا جاتی، ختم ہو جاتا یا سڑ جاتا۔ کچھ شریعتوں میں اسے اٹھا لیا جاتا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے یہ حرام حلال فرما دیا۔ احلت لی الغنائم، فرمایا جو مجھے خصوصیات عطا فرمائی گئی ان میں خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ باقی پچھلی گزشتہ امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اب اس امت کے لیے حلال۔ اب جب کافروں کا تو نظام یہ تھا، وہ جنگ کرتے، جب ان کو مال ملتا جو کچھ ان کے ہتھے آتا تو جو طاقتور ہوتا وہ لے جاتا، جو کمزور ہوتا وہ رہ جاتا۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی وہ زیادہ لے جاتا، جس کے پاس طاقت تھوڑی ہوتی کمزور سا اسے بھی مل جاتا۔ اب جب غزوہ بدر پہلی جنگ اسلام کی ہوئی اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا حضور سے۔ اللہ قرآن میں شاہ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت سارا اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ کائنات میں جو رنگینی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اللہ اکبر، فاتقوا اللہ، تو میں تمہیں حکم یہ ہے تم اللہ سے ڈرو، اس بات سے بھی کہ تمہاری نیت میں کہیں بھی مال غنیمت کا عنصر نہ آ جائے۔ اگر ذہن کے 70,000 خانے ہوں اور ان 70,000 خانوں میں سے ایک خانے میں صرف ذکر آ جائے کہ میں لڑ رہا ہوں تو مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہوں، اس مجاہد کا اجر ضائع ہو جائے۔ اس لیے فرمایا تمہاری نیت یہ نہ ہو یہ سارا اللہ اس کے رسول کا ہے۔ پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی آگے جا کے اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ پھر اس میں سب سے پہلے اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا جو ایمان والے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے، حرارت پیدا ہو جائے اللہ کے ذکر سے، سوئے نہیں رہتے، پتہ نہیں جو بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے مجھے کیا کچھ لگے۔ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ایمان والے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے غزوہ بدر کے واقعات کو بیان تفصیل کے ساتھ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا ذکر۔ 313 کا وہ لشکر، کچھ بھی پاس نہیں، 8 تلواریں، 6 زرہیں اور 2 گھوڑے لے کے جب نکلے تو کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کس بلبوتے پہ جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا نہ دیکھو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کمری والے پر، ہم تو اسی کے لیے جا رہے ہیں، اسی کے بلبوتے، اسی کے بھروسے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب میدان بدر میں پہنچے، جن لوگوں نے وہ میدان دیکھا ہے وہ خوش قسمت ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو جلدی دکھائے، وہ پہنچے وہاں جا کے اس دیار محبت کو دیکھ کے آئے۔ مسلمانوں نے جب پڑاؤ کیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے مشکل یہ تھی کہ پانی نہیں تھا، کیونکہ جو کنواں والا حصہ تھا وہ کافروں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ جنگی حکمت عملی ہوتی تھی، جو لشکر پہلے آ جاتا وہ سب سے پہلے میدان کے پانی پر قبضہ کرتا کہ جب مقابل کو پانی نہیں ملے گا تو ظاہر وہ کمزور ہو جائے گا۔ اب کافر پہلے بدر میں پہنچے، انہوں نے بدر کے سارے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اس طرح پڑاؤ بنایا جہاں پر مٹی تھی وہ جگہ اونچی تھی۔ اب مٹی کے اوپر قدم ٹھہر جاتے ہیں، جگہ بھی اونچی ہے، اونچی جگہ کی نسبت جو نیچے سے جنگ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اب ساری سہولیات انہوں نے جمع کر لی، مٹی کے اوپر ڈیرا لگا لیا، جگہ بھی ان کے پاس اونچی تھی، پانی بھی انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ مسلمان جب آئے میدان بدر میں تو انہوں نے پڑاؤ اس جگہ پہ ڈالا جہاں ریت تھی۔ اب مٹی کے اوپر قدم ٹھہر جاتے تھے، ریت کے اوپر چلا نہیں جاتا تھا صحیح طرح سے، اور پانی بھی نہیں تھا، پھر گرمی کی شدت بھی تھی، ریت بھی جو ہے وہ گرمی برسا رہی تھی، اس کو اگل رہی تھی۔ یہ ساری مشکلات
جب مسلمانوں کو آئی نا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے پھر مسلمانوں کو پہلی مدد جو عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی کہ اس یبشرکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، جب ان کو مشکل پیش آئی تو ہم نے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برسا دیا۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے حوض پانی کے بھر لی۔ یہ ریتلی مٹی کے اوپر تھے، جب ریت کے اوپر بارش ہوئی تو ریت بیٹھ گئی، ان کے قدم مضبوط ہو گئے، اور اوپر ادھر ان کا نقصان یہ ہوا کہ وہ مٹی کے اوپر تھے، جب مٹی کے اوپر بارش برسی تو وہ پھسلنے لگے، ان کے لیے مشکلات بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلی مدد بارش کی صورت میں ان کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو رات جنگ کی رات تھی، خوف تاریخ، 1000 کا لشکر اور جنگ کے نکارے بج رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ڈنڈیاں دادے عیش دے رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اونٹ کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں اور کھانوں کے دسترخوان لگے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کا عالم یہ ہے 313 کی تعداد ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ لڑنے کو کچھ ہے۔ جن کے پاس جو ہے وہ تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کے لیے میدان عمل میں نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس رات مشکل تھا کہ ان کو نیند آتی، وہ سفر کر کے آئے تھے، اگر آرام نہ کرتے، نیند نہ آتی تو کس طرح سے صبح تازہ دم ہو کے لڑتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دوسری مدد یہ عطا فرمائی، ان کو ہم نے نیند عطا فرما دی، ساری رات سکون سے سوئے رہے۔ دشمن سامنے ہے، نکارے جنگ کے بج رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر نیند آری ہو گئی، یہ بھی مدد عطا فرمائی۔ کہ آگے اللہ رب العزت ذوالجلال شاہ وسلم کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم نے پھر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈالا۔ انہوں نے اپنے عمیر نامی ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے آؤ کتنا ہے۔ ان کا عمیر نامی ایک شخص آیا، اس نے آگے معائنہ کیا، چاروں طرف سے لشکر گھوم کے واپس جا کے ابو جہل کو کہنے لگا وہ تو 300 کے آگے پیچھے لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا خیر ہوگی، صبح ایسا کریں رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، ہم ان مسلمانوں کو باندھیں گے اور باندھ کے مکے میں لے جائیں گے اور دنیا کو تماشا دکھائیں گے، یہ دیکھو نئے دین کا پرچار کر نکلے تھے، ہم ان کو باندھ کے لے آئے۔ پر عمیر نے اگلی بات جو کہی، اس نے کہا لوگوں اے قریش کے سرداروں، اتنے تکبر میں نہ آنا، البلایا تحمل المنایا، ہے اگرچہ وہ 300 پر میں جو ان کا جذبہ دے کے آیا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایسے سانپ ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے صبح اس وقت تک ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک ان میں سے ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ اور عمیر نے کہا، اس نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں تعداد ان کی تھوڑی ہے پر جذبہ بھی میں نے دیکھا ہے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں بدن چھوڑ کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس لیے کہ جو قوم مرنے کے لیے آئی ہے اس کے ساتھ لڑنا تمہارے بس کی کا بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کے دلوں میں روک ڈالا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے پھر 3000 فرشتے نازل کیے، ساری رات حضور نے سجدے میں گزاری۔ وہ منظر بدر کا، وہ مقام عریش حضور کے لیے ایک مصلی کی جگہ بنائی گئی، میں وہاں پر نفل پڑھ کے آیا، جب یہاں گیا اللہ سب کو لے جائے وہاں حاضر ہو تو کیا کیفیت کا جہان ہے۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، حضرت ابوبکر صدیق پہرا دے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک حضور کے کندھے سے سر کے نیچے آتی اور حضور ایک دعا کرتے، اللہم ان تہلک هذه الاصابع لن تغفر فی الارض ابدا، اے اللہ میں نے دل کا کر کے یہ فوج جمع کی ہے، یہ 313 کی مٹھی پر جماعت، سہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشے سے آئے، ابو بکر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے سے تھے، ساری کائنات سے تن کا جوڑ کے میں نے 313 لاکھ کے تیری بارگاہ میں کھڑے کر دیے۔ مولا اگر صبح یہ ہلاک ہو جائیں، یہ شہید ہو جائیں تو یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ اتنا ناز تھا، ناز والی دعا کی، کہا قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا اگر یہ شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ایسے سر اندر اٹھایا اور فرمایا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر بشارت ہو، ھذا جبرائیل، یہ دیکھو جبریل مدد لے کر آ گئے، یہ دیکھو آ گئے، آخذ بیانان فرسہ ہی، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آ گئے اور اکیلے نہیں آ رہے، 3000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے مدد عطا فرمائی، پہلے 3000 آئے، پھر 5000 آئے، کافروں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وَمَا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، محبوب
آپ خیال رکھیں بدر میں آپ نہیں لڑ رہے، آپ کا رب لڑ رہا ہے، اور پھر آپ مٹھی بھر کنکر اٹھائیں یا مٹی اٹھائیں اور ان کو پھینکیں۔ تو جب حضور نے وہ مٹھی بھر کنکر یا مٹی اٹھائی اور ایسے شاہ وجود کہہ کے کافروں پہ پھینکی، اللہ فرماتا ہے وہاں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب یہ مٹی جو آپ نے پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ خدا نے پھینکی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں سمجھے، پھینک مصطفیٰ رہے ہیں، پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی۔ اللہ اس کے رسول کی ذات جدا ہے، اگر ذات ایک کریں گے تو شرک ہو جائے گا، پر یارو ذات جدا ہے بات ایک ہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی ذات جدا ہے پر بات کس لیے قرآن میں وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا۔ یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں قرآن کا، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے مصطفیٰ جو آپ پھینکتے ہیں کہ خدا کا پھینکنا بن جاتا ہے۔ اطاعت رسول اللہ کی ہو تو اللہ فرماتا ہے خدا کی ہے، معاف کرنا رسول اللہ کا ہو تو اللہ فرماتا ہے خدا کا ہے، پھینکنا رسول اللہ کا ہو تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ نہیں پھینک رہے یہ میں پھینک رہا ہوں، ہاتھ مصطفیٰ کا ہو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کا ہاتھ نہیں یہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دیگا، یہاں میرے تو ہے ہی کوئی نہیں، دوئی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، حقیقت میں خدا نے پھینکا۔ اندھے ہو گئے اور پھر 70 کافر قتل ہوئے میدان بدر، 70 کافر۔ یہ 17 رمضان مبارک کا جو دن آئے گا یہ میدان بدر میں شہداء کے ہم خدمات شریفہ بھی دلاتے ہیں، ان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ 17 رمضان کا دن 70 کافر قتل ہوئے، 70 جو ہے وہ قیدی بن گئے۔ پھر ایسا مارکا مسلمانوں نے لڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ فرمایا یہ یوم فرقان ہے، آج حق اور باطل میں فرق ہو گیا، آج ہم نے واضح کر دیا سچا کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ رسوا ہو گئے ہزار کے لشکر والے، اللہ نے 313 کو فتح سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے اس صورت میں اللہ رب الجلال نے کافروں کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ کافر وما کان صلاتهم من البیت الا مقاما وتصدیہ، فرمایا یہ بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور ان کی عبادت یہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ خدا کی عبادت وہ ہے جو مصطفیٰ نے طریقہ فرمایا، جو حضور نے طریقہ سکھایا، عبادت وہ ہے۔ یہاں پر آگے نام پارے کا اختتام ہوتا ہے، پہلی آیت 10ویں پارے کی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، فرمایا جان لیجئے کہ جو مال غنیمت ہے ان میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، باقی مجاہدوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر کے لڑے گا اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، جو پیدل لڑے گا اس کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ وجہ یہ کہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سفر کرے گا وہ اپنی خوراک کا اہتمام بھی کرے گا، اپنی سواری کی خوراک کا اہتمام بھی کرے گا، اور جو پیدل ہے وہ صرف اپنی خوراک کا اہتمام کرے گا، لہٰذا گھوڑے والے کو 2 حصے دیے جائیں گے اور پیدل کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کیا جائے گا۔ یہ سارے مضامین بیان کر کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، لڑو نہیں آپس میں، فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑا کرو گے لڑو گے آپس میں مسلمانوں تو پھر کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا ہوا تمہاری نکل جائے گی، جو روب کافروں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ تو آپس میں لڑ گئے، وَاصْبِرُوا، کبھی تنازع ہو جائے کبھی اختلاف ہو جائے تو صبر سے کام لیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کن کا ساتھ دیتا ہے؟ پھر بولے اللہ کن کا ساتھ دیتا ہے؟ صبر کرنے والوں کا۔ جب صبر انسان کر لے تو پھر اللہ اس کو اپنی مائیت کا احساس دلاتا ہے، تو میں تمہارے ساتھ پریشان نہ ہوں۔ آگے شیطان کی کچھ فریبیوں کا تذکرہ ہے، فرمایا جب میدان بدر کے لیے کافر نکلنے لگے نا مکے سے تو شیطان نے آگے ان کو وسوسے ڈالے اور ان کو معاملہ خوبصورت بنا کے پیش کیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور وہ تم سے لڑ نہیں سکتے، اور تم تو بڑی فوج ہو، تمہارے پاس تو بڑے جاؤ منصب بھی ہے، تمہارے پاس آلات حرب و ضرب بھی ہیں، تو ایسا کرو تم نکلو اور تم نکل کے تو دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان کہنے لگا کافروں کہنے لگا تم نکلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر مسلمان نکل رہے ہیں ادھر کافر نکل رہے ہیں،
کافروں کو شیطان کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو رحمان کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جیت پھر کس کی ہوگی؟ یہ وزن سے فیصلہ ہونا تھا۔ شیطان کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہنے لگا نکلو آج کے دن تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اتنا بڑا لشکر ہے تمہارا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، نکلو تو صحیح۔ اب جب قرآن کہتا ہے فلما ترى فئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، گمسان کا رنگ پڑا، جب جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی صحیح طرح سے، دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے، تو شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے اور فرشتے کافروں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ شیطان بھاگنے لگا الٹے پاؤں اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میری تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں کر رہے۔ پہلے نکال کے لے آیا کہ نکلو بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مدد میں فرشتوں کو اترتے دیکھا تو کہنے لگا نہ بھائی نہ، انی بریء منکم، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ذمہ داری اس لیے نہیں لیتا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں کر رہے، کہ دیکھو جبریل آگے 3000 فرشتوں کو لے کر اور اسلام کے لشکر کی مدد فرما رہے ہیں، مدد ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ رب الجلال نے صلح کے کچھ مضامین کو بیان کیا، فرمایا ایمان والو جب کوئی لشکر صلح کے لیے آمادہ ہو جائے اور اپنے آپ کو نیچا کر لے، وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جب کوئی صلح کے لیے راضی ہو جائے تو تم بھی صلح کے لیے راضی ہو جائے۔ اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر کسی کو قتل کرنا کوئی مقصد نہیں اسلام کا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اسلام قتل کرنے نہیں آیا۔ اسلام اس دنیا میں امن چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ پھر بولے اسلام اس دنیا میں امن چاہتا ہے۔ اگر کچھ لوگ امن کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اسلام ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، ورنہ اصول ہے اسلام کا۔ اسلام کہتا ہے ان کو مہلت دی جائے، اور اگر یہ جزیہ دے کر راضی ہو جائیں، یہ چھوٹے بن کر رہیں، یہ حکمرانی کی طرف نہ آ جائیں تو رہیں، رعایا میں رہیں، ذمہ بن کے رہیں، چھوٹے بن کے رہیں، پر اسلام کے ہوتے ہوئے کفر کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ صلح کر لو۔ اور آگے ایک تذکرہ اللہ رب الجلال نے مسلمانوں میں برکت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فرمایا اے ایمان والو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اگر تم اکیلے ہو اللہ 100 کے بدلے میں تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ کتنے کے بدلے میں؟ 100 کے بدلے میں۔ اکیلے مسلمان کو 100 کے بدلے میں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ہم مکلف بن گئے اور ہمیں 100 کے مقابلے میں اکیلے کو لڑنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دیجیے پریشان نہ ہو، اگر یہ چاہتے ہیں میں تعداد کم کروں تو میں کم بھی کر سکتا ہوں، اور لے کم کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے، ایک مسلمان ہو 10 کافر ہو، اللہ 10 کافروں پر ایک مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ اور ہوا ایسے 1000 کا لشکر رومیوں کا اور 1,00,000 کا لشکر۔ کتنے کا لشکر؟ 1,00,000 کا لشکر سریہ موتا، حضور خود نہیں گئے پر صحابہ کو بھیجا، حضرت زید بن حارثہ کو سردار بنایا، فرمایا یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر تیار جھنڈا پکڑے، یہ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ جھنڈا پکڑے، یہ بھی شہید ہو جائے، پھر مسلمان جسے چاہے اپنا سپاہ سالار بنا لے۔ 3 لوگوں کا نام لیا اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا جن تینوں کا حضور نے نام لیا ہے اللہ ان کو شہادت دے دے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر تیار شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے چوتھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید کو سپاہ سالار بنایا۔ 3000 کا لشکر مسلمانوں کا لڑ کتنوں سے رہا ہے؟ 1,00,000 سے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ انوکھا باب ہے، 3000 کا لشکر مسلمانوں کا خالد بن ولید کیسے نکال کے لائے 1,00,000 کے لشکر میں سے؟ یہ قرآن بیان فرماتا ہے جب مسلمان سامنے آ جاتا ہے اللہ کافر کے دل میں مسلمان کا روح پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جیت جائیں؟ اللہ اکبر۔ آگے سورۃ التوبہ کا بیان ہے، تو میں یہ سورۃ التوبہ براۃ من اللہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور وجہ کیا ہے؟ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ 10ویں پارے میں ہے اور مدنی سورت ہے، اور
یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت 114واں نمبر ہے نزول کے اعتبار سے سورت کا۔ وجہ یہ ہے اس سورت کے اندر اللہ رب الجلال نے تفصیل کے ساتھ کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وَمَا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ 4 مہینے کا وقت دیا۔ 4 مہینے ہیں ان کے پاس، یہ حجاز سے نکل جائیں، مکہ اور مدینہ سے نکل جائیں، اور اگر یہ نہیں نکلتے تو 4 مہینے کے بعد ان کو کافر کے دار تک پہنچا دیا جائے گا، اور حرم کی زمین میں کافر کو مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ واضح حکم اس صورت میں ہوا۔ تو جب چونکہ قتل کا حکم ہو رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس میں تو اللہ کی صفت رحمانیت کا اظہار ہے، صفت رحیمیت کا اظہار ہے، اس لیے آگے قتل کے اندر تو کوئی رحمانیت اور رحیمیت نہیں پائی جاتی، لہذا اس صورت میں بسم اللہ شریف جس طرح کسی جانور کو حلال کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تب پڑھیں کہ جب اس وقت صفت رحمانیت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ جانور تو حلال ہو رہا ہے تو یہ رحمانیت کا اظہار ہو رہا ہے، رحمانیت کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کی رعایت بیان کی جاتی ہے کہ جو موقع ایسا ہے، موقع کے حساب سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ نے کہا، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کو قتل کر دو 4 ماہ کے بعد جہاں ملیں گے۔ پھر آگے یہودیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہودی جو ہیں یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مسلمانوں تم نے یہ کام نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اللہ کا بیٹا کہنا ہے نہ خدا کہنا ہے، یہ شرک ان کے طریقے ہیں، اور ان کی تباہی بربادی اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کا باپ بنے، وہ کسی کا بیٹا بنے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، لہذا اس کی شان نہیں۔ اس لیے فرما دیا واضح طور پر کہ یہودیوں کا نظریہ بھی غلط ہے، عیسائیوں کا نظریہ بھی غلط ہے، سچا اور ستھرا عقیدہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے اس بارے کے اندر خاص طور پر واجبات جو صدقات ہیں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا لوگوں انما الصدقات للفقراء، فرمایا جو صدقات ہیں اس میں زکوٰۃ اور صدقے کا حکم ہے۔ اور یہاں میں رک ایک مسئلہ بیان کر دوں، مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس سال جو علماء نے صدقہ فطر کی مقدار بیان کی ہے وہ فی گز کے حساب سے کم 350 روپیہ، کتنا؟ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 4500 تک، 350 سے لے کر 4500 تک اپنی استطاعت کے مطابق فی گز کے حساب سے فطرہ ادا کیا جائے گا، اور یہ فطرانہ ابھی سے ادا کیا جا سکتا ہے، نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کریں۔ اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کا فطرہ بھی ادا کیا جائے گا، یا کوئی بچے کی پیدائش ہو جائے اس کا فطرانہ بھی ادا کیا جائے گا، یہ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے آپ جن ضرورت مندوں کو دینا چاہتے ہیں ان تک وہ چیز پہنچائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور آگے زکوٰۃ کا حکم ہے، فَوَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، جو واجبات زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ ہے فقیروں کے لیے۔ بالکل جو فقیر ہے، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے اور رہنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تم سے معلوم ہوتا ہے، والمساکین، مسکینوں کو دیا جائے گا، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عامل ہوتے ہیں۔ جب سلطنت اسلامیہ ہو تو پھر پوری ریاست سے زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور وہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، جو عمال ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب جو ہے کسی کا دل جوئی کرنے کے لیے کسی کافر کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، یہ بھی جائز ہے۔ وفی الرقاب، یا غلاموں کو آزاد کروانے میں، والغارمین، یا قرض دار کوئی ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، یا جو شخص کل وقتی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ وقف کر دے، اور ظاہر ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ وقف کرے گا، کل وقتی وقف کرے گا، اپنا ذریعہ معاش نہیں بنا سکے گا، لہذا ان صدقات واجبہ میں سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر جو کنگال ہو جائے، پیچھے جہاں جو اس کا وطن ہے، چاہے اس کے پاس بہت مال ہو لیکن اپنے دیار غیر میں جہاں وہ مسافر ہے وہ کنگال ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ بچے، تو زکوٰۃ کا مال اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ وما فریضۃ من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ مضمون ابھی تو ہیں، ایک دو مضمون ہے، لیکن ہم صبح درس میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے، اس کے مضامین کو میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو احباب ابھی حاضر ہوئے، میں آپ سے کہوں گا کہ روزانہ صبح فجر کے وقت جو ایک پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہے، آپ اسے مس نہ کیا کریں، وقت دیں، سحری کر کے آیا کریں، نماز فجر کے بعد بعد جو ہے وہ درس کی محفل میں بیٹھا کریں۔ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ ترین محفل وہ ہے جس میں قرآن سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ ایسا ہی ہے، حضور کی پسندیدہ ترین محفل وہ ہے جس میں قرآن خود بھی سیکھا جائے اور اوروں کو بھی سکھایا جائے۔ تو صبح فجر کے بعد یہ محفل لگتی ہے، یہ رمضان کی صرف گھڑیاں ہیں، یہ برکتیں ہیں، لوٹیں، آیا کریں، وقت دیا کریں، قرآن مجید سمجھیں، اس کو سنیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ آپ کو کرم تیرے ہیں۔